زندگی کا ایک بہت عام سبق ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی کو بہت زیادہ اہمیت دیں اور آپ اس کی زندگی میں جو ہے وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں، تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے جی کہ آپ کی جو ویلیو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ جب بہت زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں کسی بھی انسان کو، کسی بھی ایونٹ کے لیے یا کسی بھی انسان کی جو لائف ہے اس میں آپ گھنٹوں جو ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اویلیبل ہیں، آپ ہر اس کی ضرورت کے مطابق جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے لیے ایک آواز پہ جب آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس آپ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اس کے ریموٹ کنٹرول پہ ہیں، اور آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کے جو ہے جیسے اس کے قبضے میں ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ اسپیشلی ریلیشن شپ کے والے سے ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب شوہر ہے وہ بیوی کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی اس کی کم ہو جاتی ہے، یا بچے ہو جاتے ہیں، اور وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ جو ہے اس کی طرف جو اس کی توجہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک گلہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو چونکہ اتنی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کی آہستہ آہستہ ویلیو جب ایک دوسرے کی نظروں میں کم ہوتے 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 آخر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ جب ان کی جو سوچنے کا جو زاویہ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، تو پھر گھر کے اندر بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بڑی ذاتی ہو گئی، اور جب ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک مسائل کا جو ہے وہ انبار سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ہماری جو لائف ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کی جو ناؤ ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک طغیانے میں آ جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم کیا کریں۔ پھر ہم ان لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنتا، اور وہ ہمیں الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، چونکہ ہم اس موقع پہ نہ تو کونسلنگ کی طرف جاتے ہیں، نہ ہم کسی سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں، نہ کسی ایسے انسان سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو ہے ہمارے مسائل کو سمجھ کے ہمیں انڈیکیٹ کرے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں۔ تو پھر ہمیں لگتا ہے جی کہ ہماری تو زندگی میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو بس میں نے تو ساری زندگی قربانیاں دی ہیں ہر دو صورتوں میں، اگر مرد ہے تو وہ، اگر فیمیل ہے تو وہ، تو پھر یہاں سے یہ مسائل جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور پھر اکثر اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہماری جو اولاد ہے وہ بھگتتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی ایک لانگ لاسٹنگ جو ٹراما ہے اور ان کی جو زندگی ہے ان پہ اس کا امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور پھر آگے چل کے ان کی جو ریلیشنز آتے ہیں اس پہ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جی ہمارے بچوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کونسلنگ کریں، آپ ان کو درست کر دیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں اس میں 99% جو مسائل ہیں وہ والدین کے ہی پیدا کردے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے گھر میں ہیں وہ ماڈل کر رہے ہیں اپنی، چونکہ جو شوہر ہے یا بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا والد ہے یا والدہ ہے، تو وہ اپنی جو سٹوری ہے یا اپنی جو فیملی ہے اس کے وہ ہیرو ہیں۔ اب ان کا جو کردار ہے وہ اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ ان کے بچے ان کو ماڈل کرتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ تو اگر ہم ایز اے ہیرو کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں، جیسے فلموں میں ہیرو ہوتے ہیں اور ان کی ہر زندگی کا ہر ڈائلاگ، ہر ایکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ ہیرو کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، اس کے حالات جیسے بھی ہوں، اور اس کے مقابلے میں جو ولن ہے وہ چاہے جتنا امیر ہو، پاورفل ہو، اس کے پاس دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی فلم کے اندر آپ جو فلم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ ہیرو کے ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ اس کا کریکٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو والد ہے اس کا ایک کریکٹر ہے، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہے، اگر وہ اپنا جو کریکٹر ہے وہ ضائع کر دے تو پھر اس کی جو آڈینس ہیں یا اس کے جو چاہنے والے ہیں یا اس کے جو مداح ہیں یا اس کی جو اولاد ہے وہ جو ہے وہ جذباتی طور پہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو لائف ہے وہ جو ہے وہ اسٹیک پہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت خاص بات ہے کہ جب بھی ریلیشن شپ میں آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے اور آپ کو ہمدردی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچیں کہ کہیں آپ غلط تو نہیں ہو رہے، اور کہیں آپ یہ مظلومیت کا جو لبادہ اوڑھ کے جو ہے وہ کسی کو نقصان تو نہیں دے رہے۔ ایسی بہت ساری فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ انتقام بھی وہ خود لے رہے ہیں، لیکن مظلومیت کا انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جی میں بہت مظلوم ہوں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ ہر دو صورتوں میں، یہ مرد بھی کرتے ہیں، یہ عورتیں بھی کرتی ہیں، اور یہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اتنا گائیڈ کیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ٹھیک ہو جائیں، اور انہوں نے پرامس کیا ٹھیک ہو گئے، ان کا ریلیشن شپ بھی ٹھیک ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک ضرور پہنچی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔